بلانے والی ایک ذات، نام ہے ابو ایوب انصاری۔ حضور چلے ہیں مکہ شریف سے، آ رہے ہیں مدینہ شریف سے۔ اور سے سنیے گا میری بات، ہے نا توجہ؟ مؤذن صاحب اسی مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ خدا کرے مومن کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کا شہر نہ دیکھ لے، اس سے خوبصورت زمین پہ جگہ نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو حضور آ رہے ہیں مدینہ شریف۔ ابو ایوب انصاری باہر سے آئے، اداس تھے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا کیا بات ہے بیٹے؟ کامی سنا ہے رب کا محبوب آنے والا ہے، مگر میری تمنا یہ تھی حضور ہمارے گھر آتے۔ تو کہنے لگی بیٹے کیا ہو گیا؟ آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ جب ماں نے اتنا کہا نا آ جائیں گے، ابو ایوب انصاری کیا کہتے ہیں؟ امیر ہم غریب ہیں، بڑے بڑے امیر راہوں میں کھڑے ہیں، حضور ہمارے گھر آئیں گے، میں کس منہ سے کہوں گا ہمارے گھر چلیں؟ امی ہمارا پرانا مکان، ہم غریب لوگ، بڑے بڑے پیسے والے پہلے سے جا کے کھڑے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا، بالٹی تھمائی ہاتھ میں، کہا اس میں جب پانی لے کے آ۔ امی کرنا کیا ہے؟ کہا حضور آئیں گے نا تو گھر سجانا ہے، حضور آئیں گے گھر سجانا ہے۔ امی ہم غریب لوگ ہیں۔ فرمانے لگے بیٹے میں اپنا کام کرتی ہوں، تو اپنا کام کر۔ ابو ایوب انصاری پانی بھر کے لا، ماں نے پورے آنگن میں چھڑک دیا، اور جب رات کا ایک پہر گزرا ماں نے مصلی بچھا دیا اور رو کے کہتی مالک میرا بیٹا تیرے محبوب کا تمنا ہی ہے، تیرا محبوب اگر ایک گھونٹ پانی میں غریب کے گھر پہ پی لے تو پتہ اس کی عظمت میں کیا کمی آ جائے گی۔ ماں نے رو کے رات بھر دعائیں کی۔ صبح اٹھے ابو ایوب انصاری کو ماں نے اٹھایا، جا بیٹے جلدی کر، میں نے گھر صاف کر دیا ہے، تو حضور کو لے کر کے آ۔ تاریخ گواہ ہے ابو ایوب انصاری اٹھتے ہیں، جا کر کے آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں امیر مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے، لوگ سواریاں لے کے کھڑے تھے۔ ابو ایوب انصاری جا کے ایک اونچے سے ٹیلے پر پتھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں تم کیوں آئے ہو؟ آپ جھجکتے شرماتے کہتے کہ میں بھی حضور کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ لوگوں نے ہنس کے کہا تھا تم کدھر لے کے جاؤ گے؟ یہ دیکھ پیسے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دولت والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، جیسی تیری بات کہی ہے۔ ابو ایوب انصاری روتے ہوئے گھر لوٹ آتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ امی جان وہاں امیروں کی لائن ہے، مجھ میرا نمبر کہاں آئے گا؟ یہ کہتے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ماں نے رو کے رب سے محبوب کی حاضری مانگی ہے۔ تاریخ گواہ ہے جس وقت مصطفیٰ مدینے میں آئے ہیں سب نے اونٹنی کا راستہ روکا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میرے مہمان بنے، کوئی کہتا تھا میرے مہمان بنے۔ میرے نبی نے کہا تھا میری سواری معمور من اللہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی ہم اسی کے مہمان بن جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے جب مدینے کے چوک میں اونٹنی آئی ہے اس نے چکر لگایا، آخر میں جا کر کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ لوگوں کے نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے اتفاق سے بیٹھی ہو، تمہارا اٹھایا گیا پھر آ کر کے بیٹھی ہے، دوسری مرتبہ اٹھایا گیا پھر آ کر کے بیٹھ گئی۔ آقا کریم فرماتے ہیں جہاں میری اونٹنی بیٹھی ہے یہی میرا قیام ہے، ابھی اونٹنی بیٹھی ہے۔ اتنے ایک نے دروازہ بجایا، ابو ایوب انصاری دیکھ تیرے گھر کون آیا ہے؟ جیسی اتنی آواز دی ہے خدا کی قسم آپ ننگے پیر توڑے گئے، دروازہ کھولا، چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں اماں نصیبے جا گئے ہیں، آج وہ آ گیا ہے جو عرشوں کا مہمان بنا۔ آج وہ آ گیا ہے جو عرشوں کا مہمان بنا ہے۔ امی مقدر دیکھ اندر گئے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اندر گئے پانی کا پیالہ پیش کیا، محبوب ایک گھونٹ پی لیں ہماری معراج ہو جائے گی۔ نبی نے مسکرا کے جیسی پیالہ ہاتھ میں لیا، جبریل آ گئے۔ محبوب رب نے کہا ہے پانی پی کے جانا نہیں ہے، یہیں پہ ٹھکانہ بنانا ہے۔ تو کم سے کم وہ کہا تھا نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایسا نہیں حضور سنتے نہیں ہیں،
نوجوانوں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہم نے حضور کے لیے کیا قیمت لگائی ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے حضور کے عشق کے بدلے میں؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تو بال نہیں ہماری داڑھی کے، میں کیا کروں یار؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا اور اٹھواؤں گا بھی نہیں۔ میرا ایمان ہے، کہنا میرا کام ہے، توفیق دینا رب کا کام ہے۔ وہ جب چاہے گا تب تقدیریں چمک جائیں گی، تب چہروں پہ داڑیاں سج جائیں گی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جانتے ہیں یہ کبھی کبھی حضور کے لیے قربانی دے کے دیکھیں، قربانی دے۔ کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کوئی مولوی آج تک اس لیے کنوارا نہیں مرا ہے کہ اس کو کسی نے داڑھی کی وجہ سے لڑکی نہیں دی ہے کوئی مثال یار؟ ہے کوئی مثال؟ نہیں نا۔ تو یہ بہانے کیوں؟ مولانا شادی ہو جائے گی تو رکھ لیں گے، کیوں ابھی کیوں نہیں رکھ سکتا بھائی؟ کہانی ابھی اماں منع کر رہی ہیں۔ ان ماؤں کو پیغام خدا را بچے داڑھی رکھے تو انہیں روکے نہ، بلکہ ان کا ماتھا چوم کے تھے، بیٹے تو نے مجھے قیامت میں سر اٹھانے کے لائق بنا دیا ہے۔ اس بات پہ بھی میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا را سمجھے، ذرا سمجھے، اور ان کے لیے کچھ قربانی دے کے دیکھیں، کچھ قربانی دے کے دیکھیں۔ وہ ایک نوجوان تھا نا، رشتہ ہوا اس کا، رشتہ سمجھ رہے نا؟ یہاں کیا بولتے ہیں؟ رشتہ ہی بولتے ہیں نا، اب تو انگیجمنٹ بولنا چاہ رہا ہے نا، اب تو انگلش میں بول رہا، کھیتی کر رہا، کہہ رہا بیٹے کی انگیجمنٹ ہے، کیونکہ ہم نے طریقے کے انگریزوں والے لے لیے۔ غیرت کی بات نہیں ہے کہ آج مسلمان اسٹیج پہ لا کے بچی کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال رہا ہے، یہ غیرت کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں اب ماحول بدل گیا مولانا، ترقی کا دور ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ایسی امیدی سے تو غریبی اچھی تھی، کم سے کم بیٹیاں پردے میں تو رہتی تھی، پردے میں تو بیٹیاں رہتی تھی۔ آج حال کیا ہے؟ پہلے شادی کے بعد چہرے دکھتے تھے، اب رشتے میں ہی لا کے حضرت انگوٹھی پہنا رہا، بغیرتی کی حد ہے۔ اور وہ بھی خوش ہے جس کی بیٹی ہے، کروٹ والے سے کہہ رہا ہے گھر کی بیٹی ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا بیٹے یہ جو تماشا بنایا ہے کیا حساب دینا اور کیا جواب دینا ہے، کوئی نہیں گزر سکتا ایسے۔ جانتے ہو میرا نبی اپنی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے میرے نبی، عائشہ کوشش کرنا کہ رب کے حساب میں نہ پھنس جانا، کوشش کرنا کہ رب کے حساب میں نہ پڑ جانا۔ حضور کیوں؟ فرمایا قیامت میں جس سے رب نے پوچھ لیا سمجھ لینا پھنس گیا، جس پہ اپنے آپ کو کرم کی چادر ڈالی بس وہی بچنا ہے۔ آج تو حضرت جی سب کو جنت بانٹ کے جا رہے ہیں، ہاں آگے میری محفل ساری جنت، پتہ چلے گا بیٹے اتنی سستی بھی جنت نہیں۔ حضور پھر بچیں گے کیسے؟ فرمایا اگر رب نے کرم کر دیا اور حساب نہ لیا تبھی بچ پاؤ گے۔ یہ کس سے کہہ رہے؟ سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی۔ یہ اس کی کہانی ہے، تیری میری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے تیری میری، لیکن اکڑ کرنے تو انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں۔ کہہ رہے مولانا اب تو دور ہی ایسا آ گیا نا، نکلو میرے بھائی، دور سے ہم نہیں، دور ہم سے ہے، دور ہم سے ہے، ہم دور سے نہیں ہے۔ لوگ ننگے ناچیں گے تو کیا ہم بھی ننگے ناچیں؟ بتائیے، اگر دنیا کی بیٹیاں بے پردہ ٹہلنے لگے تو کیا ہم اپنیوں کو بھی بے پردہ نکال دیں؟ نہیں، ہم دور سے نہیں، ہم مدینے والے کے اصول سے چلا کرتے ہیں، ہمیں حضور کے اصول سے چلنا ہے۔ تو نوجوان کا رشتہ ہوا، اور جب رشتہ نوجوان کا ہوا نا تو اس کی اس ٹائم پہ داڑھی نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ داڑھی نہیں تھی۔ اتفاق سے اس کو کسی عالم سے ملاقات ہو گئی، اس نے سمجھایا داڑھی رکھنی۔ جب بارات میں گیا تو داڑھی، اور جب داڑھی رکھی نا اس نے تو دھولا بن کے گیا۔ اب جو سسرال والے تھے لڑکی والے، بڑے بڑے بدماش پڑے لڑکی والے بھی، سارے قصور لڑکے والوں کے نہیں ہوتے۔ ہاں حضرت
خالی ذمہ داری اگر جہیز کی کثرت ہے یا بگاڑ ہے تو اس کے سارے ذمہ دار لڑکے والے نہیں، لڑکی والے بھی کچھ بڑے دیوس قسم کے لوگ ہیں۔